أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، بس جس شخص نے لازم کیا اس میں حج کو، فلا رفث، نہ اس نے کوئی بدگوئی کی، ولا فسوق، اور نہ اس نے کوئی نافرمانی کی، ولا جدال فی الحج، اور نہ اس نے حج میں کوئی لڑائی جھگڑا کیا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جس شخص نے کوئی نیکی کی تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو. وتزودوا، اور تم حج پہ جب جاؤ تو زاد راہ اپنے ساتھ لے لو. فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک بہترین زاد راہ بچنا ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے کوئی حرج تمہارے اوپر اس بات میں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بس جب تم لوٹو عرفات سے بس ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت والی وادی کے پاس آ کر. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو ویسا جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر لوٹو اس جگہ سے کہ لوٹتے ہیں جس جگہ سے لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس جب تم پورا کر لو اپنے حج کے افعال کو، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا یا اس سے بھی زیادہ. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حصہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیجیے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنہ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو حصہ دیا جائے گا بقدر اس کے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی کا گنتی کے دنوں میں، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جس شخص نے جلدی کی ان 2 دنوں میں پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس شخص نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لِمَنِ اتَّقَى، یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم جان لو بے شک تم نے اسی کی طرف جمع ہونا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پیٹھ پھیرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں تاکہ فساد پھیلائیں زمین میں اور ہلاک کر دیں لوگوں کی کھیتیوں کو اور جانوروں کی نسلوں کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالی فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تو ابھارتی ہے ان کو ان کی غیرت گناہ پر، پس کافی ہے ان کے لیے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا تلاش کرتے ہوئے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم اور شفقت فرمانے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکی تمہارے پاس واضح دلیلیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، پس تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے ہیں، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا وہ انتظار کرتے؟ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آئیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس کسی بادل کے سائے میں اور فرشتوں کے ساتھ اور پورا کریں معاملے کو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمام معاملات کا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حج اور عمرے کا ذکر فرمایا تھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً الحج اشہر معلومات میں حج کا ذکر فرمایا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، حج یعنی کہ مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، جو شخص حج کرے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور وہ اپنے حج کے اندر کوئی بے لباس اور ننگی باتیں نہ کرے، غلیظ گفتگو نہ کرے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی احرام پہننے کے بعد نیت کر لینے کے بعد جو چیزیں انسان کے اوپر حرام ہو گئیں وہ ان تمام سے باز رہے، کسی کا ارتکاب نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا بھی نہ کرے، کسی سے لڑے نہیں، کسی سے بد زبانی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، اگر کسی آدمی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ اس پر صبر کر لے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے نیکیاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، تو جو آدمی اس طرح کا حج کرتا ہے تو وہ ایسا حج کر کے واپس لوٹتا ہے کہ اس میں کوئی فسق و فجور بھی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف حج کر کے جیسے آج ہی اس نے اپنے ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی بدی نہیں ہوتی، اسی طرح جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا بشرطے کہ حج ان کا ایسا ہو۔ جی ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ سفر کا خرچ اپنے ساتھ لے کر چلو اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ بچنا ہے۔
اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یمن کے کچھ لوگ جب حج کے لیے آتے تو وہ اپنے ساتھ زاد راہ نہیں لے کر آتے تھے، سفر کا خرچ لے کر نہیں آتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے نحن المتوکلون، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، ہم توکل کی بنیاد پر چلے ہیں، اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، پھر سردی گرمی کا موسم بھی ہے، تو جب ان کو بھوک ستاتی، بھوک بےتاب کرتی، بے چین بے قرار ہوتے، تو پھر وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہماری مدد کرو، ہمارا تعاون کرو، ہمیں کھانے دو۔ تو یہ لوگوں سے سوال کر کے خود بھی تنگ ہوتے، لوگوں کو بھی تنگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ تم گھر سے کھانے پینے کا سامان نہیں لاتے اور کہتے ہو نحن المتوکلون، ایسا نہ کیا کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم ذات راہ ساتھ لے کر آیا کرو اور بہترین ذات راہ بچنا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں لوگوں سے سوال کرنا پڑے۔ لوگوں سے سوال سے بچو، یہ تمہارا بہترین ذات راہ ہے، یعنی جتنا کچھ تمہارے پاس ہے، جتنا تم افورڈ کرتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو، اتنا کچھ ساتھ لے کر چلو، لوگوں سے سوال نہ کیا کرو۔ متقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے کوئی حرج تمہارے اوپر یہ اس بات میں کہ تم تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تو مکہ مکرمہ میں اور مکہ سے دور طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر ایک اکاز کا بازار لگا کرتا تھا، اکازہ کا میلہ اور منڈی لگا کرتی تھی، وہاں پر لوگ اپنا کاروبار کیا کرتے تھے اور کئی کئی مہینے اس بازار میں رہتے تھے، بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ جب باہر سے آتے تو وہ اس بازار میں ایک مہینہ رکا کرتے تھے، وہاں سے چیزیں خریدتے تھے، وہاں سے جو اپنا جو کچھ لے کر آتے وہ بیچا کرتے تھے، تو خرید و فروخت ہوتی تھی، بازار گرم ہوتا تھا۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مشرف اسلام ہو گئے، اسلام آ گیا، حج کے احکامات آ گئے، تو اب صحابہ کو ڈر محسوس ہوا، خطرہ ہوا کہ شاید اب ہم حج کے اندر کاروبار نہیں کر سکیں گے، چیزیں لین دین بیچنا خریدنا ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم نے تو حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور بیچ میں یہ لین دین اور خرید و فروخت آئے گی تو شاید ہمارے حج پہ کوئی فرق آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم حج کے لیے جاؤ تو اس میں کوئی خرید و فروخت کرو، یعنی تمہارا مقصد تو خالصتاً اللہ کی رضا ہو، لیکن ضمناً راستے میں اگر خرید و فروخت بھی تمہیں کرنی پڑ جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذْكُرُوا اللَّهَ، عرفات کا دن انتہائی اہم ترین دن ہوتا ہے، یوم عرفہ کا، 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر حرام کی طرف جاؤ، یہاں آج کل مسجد مشعر حرام بنی ہوئی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اور اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے، قرآنی اسلامی تعلیمات سے پہلے انسان سارے کے سامنے گمراہ تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم نکلو اس جگہ سے جس جگہ سے لوگ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش طلب کرو۔ یہ جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے یہ عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے، یہ بلکہ اس سے پہلے ہل کے اندر ہی رک جاتے تھے، حرم کے اندر ہی رک جاتے تھے، ہل کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، ہم اس سے باہر کیوں نکلیں، لہٰذا ہم حرم کے حدود میں ہی رہیں گے۔ تو یہ عرفات تک جاتے، لیکن عرفات میں جو ہل کا حصہ اس میں داخل نہیں ہوتے تھے، حرم کے حدود میں رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم بھی وہاں جایا کرو جہاں لوگ جاتے ہیں، عرفات میں تمہارے لیے جانا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، حج کے ارکان تمہارے ادا ہو جائیں، فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، ایسا ذکر کیا کرو جیسا ذکر تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، ویسے یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کیا کرو، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ یہ عرب کے اندر دستور ہوتا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے یاد کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر رات کو ان کی محفلیں سجا کرتی تھیں، مجالس سجا کرتی تھیں، جس کے اندر یہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور پھر ہر ایک بتاتا کہ میرا باپ ایسا تھا، میرے دادا ایسے تھے، میرے پردادا ایسے تھے، وہ ایسے بہادر، وہ ایسے سخی، وہ ایسے فیاض، وہ ایسے دلیر، وہ ایسے جنگجو۔ تو یہ پوری رات ان کے واقعات بیان کرتے رہتے، اور ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہوتا تھا اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو, یا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا جتنا بھی حصہ ہے, ہمیں جو کچھ ملنا ہے بس ہمیں دنیا میں دے دو, دنیا میں یہ ہمیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا, ہماری آخرت بھی اچھی بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دنیا بھی اچھی, ان کی آخرت بھی اچھی, اور آخرت میں ان کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ انہوں نے کمایا, یعنی جو اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے بقدر ان کو جزا عطا فرمائیں گے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. جلد حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جس آدمی کی آنکھ بند ہوگی, روح پرواز ہوگی, روح نکلے گی جسم سے, اس آدمی کا حساب شروع ہو جائے گا. جی, اور جلدی لینے والے ہیں کہ کسی کو موت کے ایک لمحے کا نہیں پتا کہ کب کس کی موت واقع ہو جائے. جیسے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنتی کے دنوں میں. اس سے مراد رمی جمرات کے دن ہے. رمی جمرات کی جو دن ہے 10, 11 اور 12 ذی الحجہ ہے, اس کے اندر جمرات کی رمی کی جاتی ہے. جمرہ کی جمرات سے مراد یہ جن کو شیاطین کہا جاتا ہے. 3 شیطان ہیں, 3 بڑے ستون پلر بنے ہوئے, ان کی رمی ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ ان کو رمی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, جس شخص نے جلدی کی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 12 ذی الحجہ کی رمی کر کے جو آدمی واپس لوٹ آیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر ومن تاخر فلا اثم علیہ, جس شخص نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی 12 کی رمی کر کے وہیں پہ رہتا ہے, پھر 13 کی رمی کر کے وہاں سے واپس آتا ہے, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. جی, واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بے شک تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے. ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا, اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے دنیا کی زندگی میں, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں اپنے دل پر, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں. اس آیت کا پس منظر شان نزول, ایک منافق آدمی تھا, اخنس بن شریق نام تھا اس کا غالباً, یہ شریق بن اخنس نام تھا بدبخت کا. بہرحال منافق تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا, بڑی لگی لپٹی بھی باتیں, بڑی یعنی کہ بڑی عجیب قسم کی وہ باتیں کیا کرتا تھا, بڑی نرم نرم, بڑی مزے کی, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہو گیا کہ آپ ہمارے پاس آ گئے, اور جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے, بڑی راحت ملتی ہے. جنت اور جہنم کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے گویا دیکھ رہے ہوں, اور جب ہم آپ سے اٹھ کے دور جاتے ہیں تو ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے, ہمیں مزہ نہیں آتا, ہمارا دل نہیں لگتا, ہم بےتاب ہوتے ہیں آپ کے پاس لوٹنے کے لیے. اللہ کا بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ آپ ہمارے بیچ آ گئے, آپ کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی, آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہوا. تو یہ بڑی لگی لپٹی باتیں کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے خوش ہوتے, پھر یہ قسمیں کھاتا کہ اللہ کی قسم, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں جو کہتا ہوں سچی بات کہتا ہوں, میں دل سے کہتا ہوں, اللہ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں, اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں اپنے دعووں میں اپنی باتوں میں سچا ہوں. اس طرح کی باتیں کرتا. حضور اس کی باتوں سے خوش ہوتے, حضور کو لگتا کہ شاید یہی دیوانہ ہے, مستانہ ہے, پروانہ ہے, اس سے بڑا شیدائی کوئی نہیں, اس سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں. باتیں ایسی کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حالانکہ حقیقتاً یہ بڑا خبیث ترین آدمی تھا, منافق تھا, اور اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ یہاں آ کر حضور سے ایسی باتیں کرتا. جب وہاں سے جاتا تو مسلمانوں کی جو فصلیں کٹی ہوئی ہوتی, فصلیں کاٹ کے ان کو اکٹھا رکھا جاتا ہے, تو کٹی ہوئی فصل جب جمع ہوئی ہوتی, یہ بدبخت جا کے اس کو آگ لگا دیتا تھا. مسلمانوں کی جانور جو کھیتوں کے اندر چارہ چر رہے ہوتے تھے, یہ کسی جانور کی گردن کاٹ دیتا, کسی کی ٹانگیں کاٹ دیتا, کسی کے پیٹ کو چاک کر دیتا تھا. یہ اس طرح سے ظالم اور خبیث قسم کا آدمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اس کے بارے میں نازل فرمائیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی بات آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے دنیا کے اندر, اور وہ اپنے دل کی بات میں, دل کے معاملات میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں. اور جب وہ آپ سے پیٹ پھیرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں, تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور مسلمانوں کی فصلوں کو ہلاک کر دیں اور ان کے جانوروں کی نسلوں کو ہلاک کر دیں. یہ وہی باتیں جو میں نے عرض کر دیں. واللہ لا يحب الفساد, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فسادیوں کو, خبیث اور ذلیل قسم کے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, اور جب اس بدبخت سے کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, تو اس کو غیرت اپنی ابھارتی تھی گناہوں کے اوپر.
وہ گناہوں پہ مزید جری ہو جاتا، مزید گناہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ روم کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے، رومی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹے تھے، بچپن میں ان کو روم کے کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے، اٹھا کے لے گئے تھے۔ حالانکہ یہ عرب کے تھے، مکہ میں رہتے تھے، عرب تھے، ان کو وہ اٹھا کے لے گئے اور روم میں جا کر انہوں نے اس کو بیچ دیا، پھر غلام در غلام بنتے رہے۔ تو انہوں نے ساری زندگی وہیں روم کے اندر گزاری، پھر یہ بہت عرصے کے بعد، بڑی مدت کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے۔ تو ان کو پھر یاد نہیں تھا کہ ان کا گھر کہاں پہ تھا، ان کے رشتہ دار کون کون تھے، بس ان کو اتنا یاد تھا کہ ایک فلاں جگہ تھی جہاں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے اور غضب کے تیر انداز تھے، ان کا تیر کبھی نشانے سے خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مسلمان ہوئے، مشرف اسلام ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دوسرے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا فیصلہ فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جانا چاہیے۔ حضرت صہیب نے ایک یہودی کو قرض دیا ہوا تھا، بہت زیادہ رقم تھی، بڑی رقم تھی، وہ انہوں نے اس سے وصول کرنی تھی۔ جب اس یہودی بدبخت کو پتہ چلا کہ حضرت صہیب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے مکہ کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کر کے ان کو کہا کہ او بدبختو، تمہارے خون بالکل خشک ہو چکے ہیں، تمہارے اندر سے غیرت چلی گئی، تمہارے اندر سے بہادری دفن ہو گئی کہیں پہ، کہ محمد عربی کریم بھی تم سے نکل گئے، حضرت عمر بھی تم سے نکل گئے، باقی صحابہ بھی تم سے نکل گئے، اور اب صہیب پر بھی تم قابو نہیں پا سکتے ہو۔ صہیب بھی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہارے سے نکل کے جا رہے ہیں، تمہارا مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو اس انداز میں اس نے لوگوں کو برغلایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جمع حضرت صہیب کو شہید کر دیں، اور میں نے جو حضرت صہیب کا قرض دینا ہے، جب شہید ہو جائیں گے تو مجھ سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حضرت صہیب کا اور تو کوئی رشتہ داری یہاں پہ ہے نہیں، تو وہ میرا قرض جو ہے اس سے خلاصی مجھے مل جائے گی۔ تو حضرت صہیب جب روانہ ہوئے، اس نے لڑکوں کو ایسے برغلایا، حضرت صہیب کے پیچھے ہو گئے، کچھ آگے گئے تو حضرت صہیب کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ میرا پیچھے کرے، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ تیر انداز تو غضب کے تھے، انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور ان سے کہا کہ وہیں رک جاؤ، تم جانتے ہو اور تم میں سے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا، میرا تیر ہمیشہ نشانے پہ لگتا ہے، میرے ترکش کے اندر جتنے تیر میرے پاس موجود ہیں اتنے آدمیوں کی لاشیں یہاں پر گریں گی، اور جب میرے پاس تیر ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں نیزے اور تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا، تم میں سے کئیوں کی میں جانے لوں گا، اور کئی تم میں سے یہاں پہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے، میں اکیلا تو مر جاؤں گا لیکن تمہارا بھی بڑا نقصان کر کے میں مروں گا، تو تم سوچ سمجھ کے میرے آگے آنا، آگے قدم نہ اٹھانا ایسے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ نوجوان لڑکے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا تو نشانہ چوکتا نہیں اور سخت جنگجو آدمی ہے، تو وہ ڈر گئے، ذرا سہم گئے۔ تو یہ جو بدبخت یہودی تھا جس نے قرض دینا تھا، اس نے کہا کہ صہیب ایک شرط پہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ کی جان بخشتے ہیں کہ میں نے آپ کا جو قرض دینا ہے آپ وہ قرض مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ ہاں وہ قرض تمہیں معاف ہے، مجھے نہ دینا۔ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اس شرط پر وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت صہیب ان کو دیکھتے رہے، جب وہ کافی دور چلے گئے تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر شروع فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں اپنی جانوں کو اللہ کی رضا، انہوں نے اپنی جان خریدی، یعنی وہ جو پیسے دینے تھے وہ پیسے دے کر اپنی جان انہیں بچا لی اللہ کی رضا کی خاطر۔ جی واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، ان کا ایک جماعت تھی، ان کے ساتھ 5-7 اور لوگ بھی تھے، ان میں ان کے ساتھ ہی حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ تھے۔ یہ 5-7 دوست تھے جو اکٹھے مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ ہم اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ نہیں پیئیں گے، کیونکہ شاید ان کے جو پہلا مذہب تھا اس کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حلال نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس شریعت کے اندر اگرچہ حلال ہے، ہم اعتقاداً اس کو حلال سمجھیں گے کہ اونٹ کھانا حلال ہے، اونٹ کا دودھ بھی حلال ہے، لیکن
ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تاکہ ہمارا سابقہ شریعت کے اوپر بھی عمل رہ جائے اور اس کے اوپر بھی ہمارا عمل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تنبیہ فرمائی کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو اور پھر تم اپنے اعمال میں خیال اور لحاظ دوسری کسی ملت کا کرتے ہو، دوسرے مذہب کا کرتے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، قولاً بھی، فعلاً بھی، عملاً بھی۔ تمہارے ہر عمل سے، ہر بات سے، ہر قول سے، ہر فعل سے مسلمان ہونا ثابت ہونا چاہیے۔ تو جب مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں تو تمہیں بھی یہ کھانی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب کے شریعت میں ایسا تھا تو اب ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ تمہاری غلط ہے، اس کو ختم کرو، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تم اتباع اور پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس اگر تم پھسل کے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، حق تمہارے سامنے ہو چکا ہے، بس جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی سے بچ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں۔ کیا تم انتظار کرتے ہو اس بات کا کہ جب اللہ تبارک و تعالی آئیں گے بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں میں؟ یہ قیامت کا منظر پہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مناسب ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملائکہ بھی ہوں گے، وقضی الامر، اور اللہ تبارک و تعالی معاملات کا فیصلہ کریں گے، اور تمام امور کا لوٹنا اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔